اگر بیوی سے کہہ دے انہوں سمجھا کہندی تو تے پاگل ہو گیا ہے، تبلیغی جماعت دے اندر 3 دن کی لا کے آیا ساڈے سر دا تے نسور بن گیا ہے، کر آنا ہویا آ جایا کر، ورنہ نا 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 میری بچی، نہ میری دھی، نہ میری بہن، ایسا کڑوا بول منہ سے نہ نکالا کر جو دریاؤں کے پانی کو کڑوا کر دے، اللہ کی زمین میں کڑواہٹ پیدا کر دے، پھلوں میں کڑواہٹ پیدا کر دے، اللہ کی نعمتوں کو آسمان کی طرف واپس بھیج دے۔ ایک نہ شکری کا بول بولا جاتا ہے خدا کی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے چاند و میرے پیاروں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے رو کے دکھا رہا ہوں اور آپ کو رلا رہا ہوں کہ میرے چندہ بٹورنا ہے۔ مسجد خدا کی قسم جا بنیاد رکھ دی مسجد بن گئی۔ اگر آپ کے میرے 10,000 5,000 کا اللہ کا گھر محتاج ہوتا تو روئے زمین پر خدا کا کوئی نہ گھر بنتا۔ رب کعبہ کی قسم جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا، پھر فرشتے چن چن کے پتھر لے کے آئے، 4 پہاڑوں کا انتخاب ہوا، وہاں کے پتھر لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے، یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں میں لگانے۔ جب ساری بیت اللہ کی دیواریں چھت سمیت مکمل ہو گئی، میرے عزیزوں گارا بنا ہوا، تسلا پڑا ہوا، اسماعیل نے گارے کی تسلی اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کھڑا، ابا ابراہیم علیہ السلام پتھر لے کے کھڑا ہے، گارے پتھر کو پلستر گارا لگا رہا ہے، مالک کائنات دروازے چوکٹ الماری ساری پوری ہو گئی، یہ پتھر کہاں لگاؤں؟ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آئے لگاتے کیوں نہیں؟ کہ جگہ ہی کوئی نہیں بچی، پھر گئے اللہ جل شانہ کے پاس سے ہو کے آئے، مالک کہہ رہا ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں رکھ، دوسرا ہاتھ پتھر کے اوپر رکھ، اللہ اکبر یوں کر کے پتھر کو رگڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رگڑ دیا، جب بالکل بریدہ سا بن گیا، بالکل ریزہ ریزہ سرما بن گیا، اب میں کیا کروں؟ کہ یوں کر کے پھوک مار دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھوک ماری، وہ ذرہ ذرہ غائب ہو گیا۔ جبرائیل مسکرا کے کہنے لگے مبارک مبارک ابراہیم علیہ السلام، پتہ ہے قیامت کی صبح تک جہاں مسجد بنے گی اس ذرے کے ذریعے اللہ نے تیرے ہاتھوں سے بنیاد کو رکھوا دیا ہے۔ میرے چاند یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے رگڑا ہوا پتھر کا ذرہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم جس کی مسجد کی بنیاد 4000 نبیوں کا باپ رکھے، آج اسی مسجد کی تعمیر کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ اب میں آپ حضرات سے اعلان کروں گا، اور نسبت کے درمیان غلام رسول کھڑا ہوا ہے۔ اب میرے عزیزو کرنا کیا ہے؟ ہر کی جیب میں پیسہ، ہر کے گھر میں پیسہ، کچھ کے بینک میں پیسہ، کچھ کی کمیٹیوں میں پیسہ، کچھ نے دوستوں کے پاس رکھوا رکھا ہے۔ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ دھوکے میں نہ رہ، تیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ میرا کون سا؟ فرمایا عبدالحنان نبی اعلان کرے گا، ہے کوئی مسجد ختم نبوت کے لیے اینٹیں دے دے، ہے کوئی سریہ دے دے، ہے کوئی بجری دے دے، وہ تیری جیب سے نکلے گا، باقی جیب میں جائے گا۔ 10 دے دیے 90 جائیں گے، وہ 90 تیرے نہیں، یہ 10 تیرے ہیں۔ اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا سنبھال کے رکھوں گا، عرش کے سائے میں رکھوں گا، اللہ اکبر اپنے لاکر میں رکھوں گا۔ مالک ملے گا کیا؟ کہ تو نے میرے سے کاروبار کیا، مجھے قرضہ دیا، نفع تجھے دنیا میں بھی دوں گا، میدان محشر میں بھی دوں گا۔ اللہ کی قسم یہ ٹیشو پیپر کا وزن زیادہ، اس کا سائز زیادہ، اس کا پیپر موٹا، 100 روپے کے نوٹ کا سائز بھی چھوٹا، اتنا سا سائز ہوگا، اس کا وزن بھی آدھا ہوگا، اللہ اکبر اس کا پیپر بھی بڑا باریک ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر 100 روپے کا نوٹ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ وہاں تو جائے گا لیکن تیری میری کمر کے پیچھے چپک جائے گا، اتنا دھکیلے گا یہ 100 کا نوٹ، اس کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت ہوگی، یہ میرا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کو مجھے جنت کی چوکٹ نہیں پار کروا دے گا۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی سخی آپ نے دیکھا، ایسا بھی کوئی مالدار دیکھا جو لیتا ہے قرضہ سمجھ کے لیتا ہے، اس کے بدلے جنت کا اعلان کر رہا ہے، اس کے بدلے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے قرب کا اعلان کر رہا ہے، رحمتوں کا اعلان کر رہا ہے، رزق کے اندر ترقی فراوانی کا، عزت کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں ہاں، چلو چلو 1400 سال پہلے جیش عشرہ کے موقع پر اعلان کیا ہے کوئی محمد کی جولی میں درم و دینار لا کے ڈال دے۔ ایک سخی اٹھا، اللہ اکبر، جس کی سخاوت کے چرچے آسمانوں پہ زمینوں پہ، ایک تو سخی عثمان ہے لیکن اللہ اکبر اس نے مال دیا، ایک سخی صدیق اکبر ہے جس نے تن من ہی قربان کر دیا ہے، اپنے گھر آئے، اماں عائشہ صدیقہ آپ کی، میری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرا ابا یوں کر کے کانپ رہا تھا، ہجکیوں سے رو رہا تھا، میں نے
نے کہا ابا بیماری کا نہیں بھوک کا نہیں میں نے کہا ماں باپ قربان ہے ان موتیوں کو تو فرشتے لینے کے لیے پیروں میں پر بچھاتے ہیں کیوں رو رہا ہے اپنے آنسوؤں کو کیوں ضائع کر رہا ہے تو بیٹی آج تیرے باپ کا سر جھک گیا کیوں فرمایا نبی نے چندے کا اعلان کیا ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کے لا رہا ہے صدیق حسرت کے مارے واپس آ گیا میرے گھر میں ہے کچھ نہیں میں دوں ماں کہتی ہے میں نے دعا کی اللہ رونا اللہ اچھی کرے گا کہ پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا میرے ابے نے یوں کر کے سر سے پگڑی اتار دی اپنا رومال اتار دیا زمین پر بچھا دیا جو کرتا پہنا تھا بٹن کھول کے اتار کے گٹھڑی میں ڈال دیا جو تہمت پہنی ہوئی تھی اٹھے اور ایک ٹاکی والا کپڑا سا بیکار سا کپڑا پڑا ہوا تھا میرا ابا اس کپڑے کو اٹھا کے لے گیا پردے میں جا کے وہ کپڑا باندھا اور تہمت جو چھلا ہوا تھا وہ اٹھا کے اسی گٹھڑی میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے بھی گٹھڑی کے اندر ڈال دیا جب گٹھڑی بنائی میرا ابا یہ لے کے چلا گھر کے باہر نکلے گٹھڑی کو دیکھ کے میرا باپ روتا لڑاکتے کر قدموں سے جاتا ہے پھر پلٹ کے میرا ابو جان واپس آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں نے ابا صدیق سے پوچھا لگتا ہے کوئی چیز بھول گئے کہ نہیں بیٹی میں نے کہا لگتا ہے سلوکے میں تکیے کے نیچے گدیلے کے نیچے کسی سوراخ کسی اوٹ میں پیسے پڑے ہوں گے میرے ابا نے کہیں ہاتھ نہ ڈالا جہاں میری اماں بیٹھ کے روٹیاں پکایا کرتی تھی وہ روٹی پکانے والا توا پڑا ہوا تھا میرے ابا نے اس توے کو ہاتھ ڈالا ایک ہاتھ میں گٹھڑی دوسرے ہاتھ میں روٹی پکانے والا توا لے کے چلا جب حجرے سے باہر نکلا اور مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ گیا رحمت عالم کے پاس جو مال لے کے آتا اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے قبول فرماتے جب صدیق کے ہاتھ میں توا آیا تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر رحمت عالم آگے بڑھے ایک ہاتھ سے صدیق اکبر کی گٹھڑی ایک ہاتھ سے وہ روٹی پکانے والا توا پکڑا صدیق حضور کو دیکھ کے رو رہے ہیں حضور صدیق کو دیکھ کے رو رہے ہیں صحابہ دونوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں اچانک روتے روتے نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی صدیق اکبر نے یوں دیکھا پر میں صدیق غم نہ کر میں تیرے توے پہ نہیں ہنس رہا میں تیری روٹی پہ نہیں ہنس رہا میں تیرے کپڑوں پہ نہیں ہنس رہا بلکہ دیکھ مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل ہنسا رہا ہے پر میں جبرائیل تیرا توا اللہ کو پسند آ گیا تیرے توے پہ اللہ کو پیار آ گیا آج تیری روٹی پکانے والے نے توا کام کر دی اتنا تیری روٹی پکانے والے توے نے کام کر دیا اے صدیق تو توا لے کے میرے پاس آیا اللہ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ جبرائیل زمین پر خدا کا تیرے لیے سلام لے کے آ گیا اسے کس چیز کی ضرورت ہے پیسوں کی روٹی کے توے پر خدا کا سلام آ جائے اور میرے عزیزو جو سب کچھ غلامی میں قربان کر دے گا اللہ کی محبت میں یارو ہمیں احساس تو ہے کہ اچھا ہے محسوس کر رہے ہیں کہ کام غلط ہو رہا ہے لیکن اس کا جس دن احساس پیدا ہو گیا میرے عزیزو اللہ اکبر آج اس بزرگ شخصیت نے پتہ نہیں یہاں کے سنا ہمیں تو اس نے کچھ نہ بتایا کتنی بڑی آج کے جلسے کے پیچھے داستان ہے صبح پتہ نہیں کتنی جگہ منہ دے گا کس کی جگہ جی حضوری کرے گا کس کی جگہ جا کے سلام کرے گا کہاں کہاں جا کے لکھ کے دے گا لیکن رب اکبر کی قسم ہے اللہ گواہ ہے جب سے جلسہ شروع ہوا ہم نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہم نے قانون نافذ کرنے والے جلسوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہم نے تو افہام و تفہیم کی بات کی قرآن کا دکڑا سنایا رحمان کا دکڑا سنایا کملی والے کا دکڑا سنایا کہ جو کام ملک اسلامی کے اندر کلمے کی بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا اس ملک کی سرحدوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے وہ رحمت والے نبی کے طریقے کے مخالف ہو رہا ہے اگر اس کو حکومت اگر اس کو ایجنسیاں میرے عزیزوں بغاوت سمجھتی ہیں نافرمانی سمجھتی ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر ایسی ٹوپی پگڑی والا خدا اور اللہ کا بندہ نبی کا غلام یہ گستاخی کرتا رہے گا کب تک جب تک نفاذ شریعت نہیں کام ہو جائے گا اس ملک میں اسلام نہیں زندہ ہو جائے گا یہ ٹوپی پگڑی والا کل بھی قربانی دیتا ہے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسلام کی سربلندی کے لیے کا قربانی دیتا رہے گا میرے عزیزوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اب قربانی کا وقت ہے اور ہاں ایک بات اور یاد کرا دو یہ صرف قربانی میرے عزیزوں اپنی ذات کے لیے نہیں ملک پاکستان کے لیے بھی ہے اللہ نہ کرے میرے سونے سونے ملک پر اللہ نہ کرے میرے پیارے پیارے ملک پر اگر کوئی کڑا وقت آ جائے ادھر سے ادھر بارڈر سے کوئی دشمن میلی آنکھ سے آ جائے حکومت پاکستان سے سربراہان افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں تم اپنی بندوقوں کو سائڈ پہ رکھ دینا محمد کے غلاموں کو آگے کر دینا مدرسے کے طالب علموں کو آگے کر دینا انشاءاللہ
یہ داڑھی کا روب دکھائے گا، گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کا پیشاب نکال کے رکھ دے گا، انشاءاللہ چٹی چمڑی والوں کو لوہے کے چنے چبوا کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم امریکہ کے غلام نہیں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم امریکہ کی غلامی پہ لعنت بھیجتے ہیں، محمد کی غلامی پہ فخر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نعرہ غلامی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے۔ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو زبان خود بخود حرکت میں آ کے کہتی ہے تاج ہوتا ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت، قادیانی کانے پہ لعنت، تمام قادیانی جو اس کے پیشوان پہ لعنت، ان کے میرے عزیزوں جتنی ان کی نواز پالسیاں سب بنانے والوں پہ لعنت، ان کی پروڈکٹ پہ لعنت، ان کی مصنوعات پہ لعنت۔ ہمارا بچہ گواہی دے گا، اور یہ گواہی دے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو یہ اس انٹرنیشنل ختم نبوت پروگرام کا یہ پروگرام تھا، یہ مشن تھا۔ اس اسٹیج کے اوپر کوئی گالی نہیں، کوئی مجرا نہیں کیا، کوئی ناچ نہیں گایا، کوئی گھنگرو نہیں بیچے، بلکہ یہ پیغام دیا ہم حضور کے غلام ہیں، اور پورے بہاڑی والوں کو، پورے پاکستان والوں کو، اور پوری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے بندے بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، اسی میں بقا ہے، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح نہ کر لیں، آج اللہ سے توبہ نہ مانگ لیں، معافی نہ مانگ لیں، آج توبہ نہ کر لیں، آج اپنے گناہوں لے کے آ جاؤ، وہ رحمت والا دروازہ کھول کے دکھائے گا۔ تو سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ریکویسٹ ہے میری، عرض ہے میری، میرے پیارو ذرا 1 منٹ بیٹھ جاؤ، تمہاری مرضی میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، میرے پاس کوئی قانون نہیں، میرے پاس کوئی روب نہیں، میرے پاس ہتھکڑی نہیں، میرے پاس کوئی پیروں میں ڈالنے کا رسہ نہیں۔ اگر میرے بیٹھ جانے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ میرا بیٹھنا بھی قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اٹھو اٹھو میرے عزیزوں، بجری بھی چاہیے، اینٹیں بھی چاہیے اللہ کی قسم، اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، میرے عزیزوں پیسہ بھی چاہیے۔ 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 1 لاکھ روپے کا۔ اللہ نے ایسے ایسے عقل والے دیے، اللہ نے ایسے ایسے مال والے دیے کہ ایک ہی بندہ کھڑا ہو کر اعلان کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ 1 لاکھ روپیہ میں پورا کر دوں گا، یہ 1000 اینٹ میں پوری کر دوں گا، اللہ اکبر 60,000 اینٹ میں پوری کر دوں گا، 10,000 کی میرے عزیزوں 1000 اینٹ آ رہی ہے۔ اب کون ہے اللہ کا بندہ نبی کا دیوانہ اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کو قرضہ دے دے، اللہ کو قرضہ دے دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے کوئی مجھے قرضہ دے۔ اب بتاؤ اللہ کو کون قرضہ دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا بڑا چڑھا کے دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ